یہ ایک کافر تھا، وہ کہتے ہیں بڑا زور آور تھا، تو وہ یہ گائے کی کھال بچھا کر کے اس کے اوپر کھڑا ہو جاتا اور لوگوں کہتا کہ اس کو اگر ہمت ہے تو میرے نیچے سے کھینچ کے دکھاؤ، میں نے دبا دیا اس کو۔ وہ ہمارے ہاں ہوتا نا، یہ میرا بازو پکڑو اور چھڑا کے دکھاؤ، یا میں بازو پکڑتا ہوں تو چھڑا کے دکھاؤ۔ تو اس زمانے میں وہ کھال بچھاتا اور اس کے اوپر کھڑا ہو جاتا اور کہتا کہ کھینچو، 10 آدمی اس کھال کو کھینچتے، لیکن وہ کھال کھینچی نہ جاتی، ان لوگوں کے زور سے کھال ٹوٹتی رہتی، حتیٰ کہ جو اس کے پاؤں تلے دبی ہوئی جگہ تھی وہ رہ جاتی، باقی لوگ توڑ دیتے، اتنا زور آور تھا۔ تو یہ اس کی کہانی ہے، لیکن یہ بتائی گئی ہے سب لوگوں کی، جس کو اقتدار ملے، زور ملے، زر ملے اور کوئی منصب مل جائے تو پھر کہتا ہے بس ہم چوما دیگرے نیست، ہمارے جیسا کوئی زمانے میں ہے ہی نہیں۔ اس نے کہا زمانے میں بندے دو ہی ہیں، ایک تو اور ایک میں۔ اس نے کہا اگر صحیح چھان نہ لگائیں تو میں ہی میں ہوں، تو بھی نہیں ہے۔ تو بندہ کہتا ہے میرے پر کسی کا بس نہیں چل سکتا۔ جب اقتدار پاس ہوتا ہے، جب دولت پاس ہوتی ہے، جب چھاتی میں زور ہوتا ہے، جب قبیلہ خاندان پشت پہ کھڑا ہوتا ہے، تو پھر انسان یہی کہتا ہے کہ نہیں نہیں، میرا کون مقابلہ کر۔ یہ ایک انسانی طبع ہے بھی کمزور، لیکن تھوڑی سی ہوا بھرو، یہ کیسا غبارہ ہے، فوراً پھول بھی جاتا ہے، لیکن کوئی معمولی سی سوئی چبھ جائے تو ساری ہوا بھی نکل جاتی ہے، اور اگر تیزی سے کوئی چیز ہو تو پٹاخہ بھی لگتا ہے۔ تو یہ غبارہ پھول جاتا ہے تھوڑی سی ہوا سے، تکبر کی ہوا سے، دولت کی ہوا سے، اقتدار کے نشے میں یہ پھول کے کتنا بڑا ہو جاتا ہے۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کہتا ہے میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں، میرے اندر اتنی ہوا ہے، میرے اوپر کسی کا بس کیسے چل سکتا ہے۔ یقول، وہ کہتا ہے اہلکت مالا لبدا، میں نے ڈھیروں مال فنا کر دیا۔ جب وہ مال نمائش میں خرچ کرتا ہے تو پھر اس کی تصویریں بھی جاری کرتا ہے، پھر لوگوں کو بتاتا بھی ہے، دیکھو میں نے یہ گھر کا گیٹ لگایا تو کس کے کتنے پیسے لگ گئے، شادی پہ میں نے اتنے کی آتش بازی کر دی۔ پہلے تو کہتا ہے میرا کوئی بگاڑ نہیں سکتا، میں طاقتور ہوں، میں بڑے بڑے ڈاکٹروں سے علاج کروا سکتا ہوں، کوئی مجھے تکلیف نہیں پہنچا سکتا، میرے اثر و رسوخ بہت سارے ہیں، کچہریاں میں خرید لیتا ہوں، تھانے میں خرید لیتا ہوں، کیسے ہو سکتا ہے، میں طاقتور ہوں، میرا اثر و رسوخ بہت ہے۔ پھر کہتا ہے میں نے فلاں معاملے میں اتنا مال لگا دیا، اتنا مال فلاں لگا دیا۔ وہ اپنے مال کے فضول خرچ پر لوگوں سے داد لے رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، یہ اس کی ساری بات بیان کرنے کے بعد اب یہ دیکھیے، اَيَحْسَبُ، وہ گمان کرتا ہے، وہ بھول گیا ہے، فراموش کر گیا اس بات کو، أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا اس کو کسی نے نہیں دیکھا؟ یہ اللے تللے فضول خرچیاں، یہ مال کو یوں اڑانا اور نمائش کرنا، میں نے دیکھا ہے یہ مذہب والے لوگوں میں بھی ہے کہ آپ جامعہ کے لیے فنڈ مانگیں تو آپ کو نہیں دیں گے، اور ایک بے عمل ناطخاں ہوگا تو اس کے اوپر ایسے پیسے پھینک رہے ہوں گے، کیونکہ یہاں تو چپکے سے آپ نے داخل ہو کے پیسے دیے، رسید لی اور چلے گئے، لیکن وہاں تو ویڈیو بھی بن رہی ہے، تو وہاں پھر انسان ایسے اڑاتا ہے خوش دلی کے ساتھ۔ وہ خوش دلی روحانی تسکین کی نہیں ہوتی، وہ نفس کی تسکین ہوتی، حظ روح نہیں ہوتا، حظ نفس ہوتا ہے۔ اگر اسلام کی روح اور قرآن کا مطالعہ ہماری زندگی میں آ جائے اور قرآن جو بتاتا ہے وہ ہم سمجھ جائیں تو زندگی نور علی نور ہو جائے، ہم پھر اللہ کی مخلوق کے لیے نرم دل ہو جائیں۔ کل اب جس طرح باپ بیٹوں کے لیے ہوتا ہے، اس طرح حضور علیہ السلام کی امت کے لیے ہماری شفقت ہونی چاہیے۔ فرمایا یہ ایک دیوار کی طرح ہے۔ اسلام کی تعریف کیا کی گئی ہے؟ مسلمان وہ ہے کہ جو رات کو 100 نفل پڑھتا ہے، مسلمان وہ ہے جو دن کو اتنے پارے ختم کرتا ہے، نہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ تو کیا ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں؟ آج ہم دوسروں پر کیچڑ اچھالنا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ آج کا سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے دوسروں کے عیوب کو اچھالنے کے لیے۔ آج ممبر و محراب سے بھی مجھے معاف کرنا، جس طرح کے درس اور سبق دیے جا رہے ہیں، سچی بات ہے کہ وہ رسول اللہ کا دیا ہوا دین نہیں ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے تم ایسے بن جاؤ کہ تمہارا وجود نافع ہو، جدھر سے گزرتے جاؤ خوشبو پھیلتی چلی جائے، تمہارے انفاس کی مہک سے اجالے ہوں، تم فارمی چوزے نہیں ہو کہ ہر وقت اپنے ہی آرام کی تلاش میں رہو، تم لوگوں کو راحت پہنچانے کے لیے ہر وقت مستعد اور فعال رہو۔ 3 چیزیں منجیات ہیں، نجات دینے والی ہیں۔
اور وہ کون سی ہیں؟ فالعدل فی الغضب والرضا، وہ عدل کرنا ہے غصے کی حالت کے اندر بھی اور خوشی کی حالت کے اندر بھی۔ آپ کسی پہ راضی ہوں یا کسی پہ ناراض ہوں، آپ غصے کی حالت میں ہوں یا آپ سرشاری کی کیفیت میں ہوں، دونوں حالتوں کے اندر آپ نے عدل سے کام لینا ہے۔ کسی سے دشمنی ہو تو اس کے خلاف بھی ناانصافی لوگ کر دیتے ہیں، کسی پہ غصہ ہو۔ اسی طرح کسی سے بہت پیار ہو، رشتہ داری ہو، تو اس کے ساتھ بھی ناانصافی ہو جاتی ہے۔ یہ قضات کی ذمہ داری اہم ترین ذمہ داری ہے۔ آپ اگر منصب قضا پہ بیٹھے ہیں، جج بنے ہیں، منصف بنے ہیں، قاضی بنے ہیں، پنچایت میں آپ کو بڑا بنا لیا گیا ہے، آپ پر فیصلہ ڈال دیا گیا ہے، تو پھر ترازو کے دونوں پلڑے برابر رکھیں۔ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ رات 12 بجے عدالت لگائیں یا دن کے اجالے میں لگائیں، لیکن کریں انصاف، پھر تمہارے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن اگر تم عدل نہیں کرو گے، اگر تم انصاف نہیں کرو گے، تو قیامت کے دن جو ظالم قاضی ہوگا اس کو لٹکایا جائے گا۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ جو نجات دینے والی چیزیں ہیں وہ غصے کی حالت کے اندر بھی اور خوشی اور سرشاری کی کیفیت کے اندر بھی عدل کرنا۔ ایک عربی مقولہ ہے، الملک یدوم بالکفر ولا یدوم بالظلم، ملک کفر کے ساتھ تو قائم رہ سکتے ہیں لیکن ظلم کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتے۔ دنیا کے کتنے ملک ہیں جہاں نظام کفر کا ہے لیکن عدل پایا جاتا ہے تو وہ خوشحال ہے۔ لیکن لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہوں، سجدے بھی کرتے ہوں، اعتکاف بھی بیٹھتے ہوں، حج عمرے بھی کرتے ہوں، لیکن عدالتیں انصاف نہ دیتی ہوں، سکون کبھی نہیں ہو سکتا۔ عدل انصاف اگر قائم ہے تو ملک طمانیت کے نور سے مالا مال ہوتا ہے، ملک ترقی کرتا ہے، ملک آگے بڑھتا ہے اور معاشرہ پرسکون ہو جاتا ہے اگر عدل و انصاف کا نظام موجود ہو۔ تو اس لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا 3 چیزیں نجات دینے والی، ان میں سے پہلی چیز کا ذکر کیا، غصے کی حالت کے اندر اور رضا کی حالت کے اندر عدل کے تقاضوں کو پورا کرنا۔ اللہ اکبر۔ والقصد فی الفقر والغنا، دوسری چیز فقر میں اور غنا میں، خوشحالی میں، آسودگی میں اور غربت میں، دونوں حالتوں کے اندر میانہ روی سے چلنا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسے زیادہ آ گئے تو فضول خرچ بن جائیں، اور اگر جو ہے وہ حالات تھوڑے سے تنگ ہوئے ہیں تو بالکل ہی بخل کریں۔ دونوں حالتوں کے اندر میانہ روی کے ساتھ چلنے والا کبھی کنگال نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، فرمایا کہ وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی وہ بخل کرتے ہیں، بلکہ جو درمیان والا راستہ ہے اس راستے کو اختیار کرتے ہیں۔ تو درمیانی راستہ چلنے والا ہی سرخرو، کامیاب اور بامراد ہوتا ہے۔ اس لیے دونوں صورتوں کے اندر ارشاد فرمایا کہ میانہ روی کرنا۔ وخشیۃ اللہ فی السر والعلانیہ، اعلانیہ بھی اور مخفی بھی، دونوں حالتوں میں اللہ سے ڈرنا، یہ نجات دینے والی چیز ہے۔ جو لوگوں کے سامنے اللہ سے ڈرتا ہے اور مخفی جگہ پر جا کر کے اللہ سے نہیں ڈرتا تو وہ اعلانیہ طور پہ ریاکاری کر رہا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا۔ تو مخفی طور پہ بھی اللہ سے ڈرے اور اعلانیہ طور پہ بھی اللہ سے ڈرے۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، جو اللہ تعالیٰ سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، اللہ جل شانہ نے ان کے لیے مغفرت بھی رکھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی رکھا ہے۔ اور وہی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ 7 اشخاص قیامت کے دن عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے، ان میں سے جو 7واں شخص ہے اس کا ذکر حضور نے ارشاد فرمایا، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ شخص جو تنہائی میں بیٹھا اور اللہ کو یاد کرنے لگا اور اس کی آنکھیں آنسوؤں کا خراج دینے لگی، اللہ کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، تو فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس شخص کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ تو لوگوں کے سامنے آنسو بہانا اور تنہائی کے اندر آنکھوں کو نوری نصیب نہ ہو تو یہ ریاکاری ہے، اور ریاکاری تو ایک ایسا جرم ہے، ایک ایسا گناہ ہے جس کو شرک اصغر کہا گیا۔ کسی گناہ کو شرک نہیں کہا گیا سوائے ریاکاری کو، تو ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا ہے۔
تو اعلانیہ طور پہ بھی اللہ سے ڈرو اور مخفی طور پہ بھی اللہ سے ڈرو، لیکن اگر خلوت اور جلوت میں فرق ہے تو یہ بدترین صورتحال ہے۔